اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس مجلس میں 5 آیتیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 53 سے 57 تک یہ 5 آیتیں ہم سمجھنے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد کریں اس وقت کو جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہ کر اپنے معاملے کی تحقیق کرائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی جب تحقیق کرائی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام پاک باز نکلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر جو بیانات دیے ہیں ان بیانات میں سے ایک بیان وہ ہے جہاں سے قرآن کا 13واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ وہ بیان ہے حضرت یوسف کا جہاں سے 13ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بیان بہت اہم دیا کہ یہ جو میں نے انویسٹیگیشن کرایا اور تحقیق کرائی جس میں میری پاکی لوگوں کو معلوم ہو گئی، میں نے اس لیے نہیں کرایا کہ میں بہت پاک باز اور بہت اعلیٰ درجے کا ہوں، حالانکہ پیغمبر اعلیٰ درجے ہی کے ہوتے، مگر وہ اپنے آپ کو بڑے بول کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ حضرت یوسف نے یہ کہا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، حالانکہ حضرت یوسف پاک ہے۔ نفس کے بارے میں یہ بیان ہے۔ یاد رکھیں، نفس تو ہر انسان کا نفس ہوتا ہے، مگر اللہ پیغمبر کے نفس کو پاک بناتا ہے۔ جتنے عام انسان ہیں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا نفس پاک ہے۔ وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، وہ عالم ہو، وہ مقتدا ہو، کوئی آدمی اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ جن نفوس کو پاک بناتا ہے وہ صرف انبیاء علیہم السلام۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کر سکتا۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی کی طرف بہت زیادہ ابھارنے والا ہے۔ یہاں ٹھہر کر ہمیں سمجھنا ہے کہ پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ ایک آدمی خود اپنی پاکی بیان کرے، قرآن نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آدمی جگہ جگہ جائے، جس سے ملے یہ کہے میں ایسا ہوں، میری پاک بازی ایسی ہے، میرا تقوی ایسا ہے، میری دینداری کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ لوگوں نے ان ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، یاد رکھو اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہے پاک کرے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی مت بیان کیا کرو، وہ اعلم بمن اتقی، کون کتنے پانی میں ہے اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ اعلم بمن اتقی، کون کتنا اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس نفس ہوتے ہیں اسی ضمن میں ہمیں سمجھنا ہے، یہاں ایک لفظ استعمال کیا لامارۃ بالسوء، ہر انسان کے پاس جو نفس ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وہ جوان کا ہو یا بوڑھے کا ہو یا عورت کا ہو یا مرد کا ہو۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے کہ ہمارے پاس جو نفس ہے وہ کیا کام کرتا ہے اور نفس کے ذریعے ہمارا ایگزام کیسے لیا جا رہا ہے، اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے گناہوں سے نہیں بچ سکیں۔ ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نفس دیا ہے وہ گناہ کی طرف چلنے والا بنا، اس کے بغیر ایگزام کیسے ہوتے؟ لامارۃ بالسوء، اسی لیے کہا جاتا ہے نفس کی 3 حالتیں ہیں، یا نفس 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم ہے نفس الامارہ،
یعنی وہ بار بار گناہ کی طرف دعوت دیتا، ایک گناہ کر لیا پھر دوسرے گناہ کی طرف دعوت دی، ایک مرتبہ زنا کر لیا پھر 2-4 دن کے بعد پھر دوسری مرتبہ زنا کی دعوت دیتا، یعنی گناہ کر کے اس کا نفس تھکتا نہیں۔ ایسے نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور یہ نفس ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے تو یہ کہا الا ما رحم ربی، نفس تو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، مگر انسان کا نفس گناہ کی طرف اس کو نہیں لے کے جاتا جس پر میرے رب کی مہربانی ہو۔ اب یہ میرے رب کی مہربانی کس پر ہے؟ یاد رکھیں یہ لفظ نے بتا دیا کہ اس سے انبیاء علیہم السلام مراد ہے۔ دنیا میں صرف انبیاء علیہم السلام واحد ایک ایسی جماعت ہے جن کا نفس گناہ کی طرف نہیں جاتا، ورنہ جتنا بھی پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، ذکر کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، آپ کتنا بھی سجدے کر لیں، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بوڑھے سے بوڑھا ہو کر کہ میرا نفس گناہ کی طرف نہیں چلتا۔ تو یہ گناہ کی طرف چلنے ہی کے لیے ایک آزمائش ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ کے بعد ایک دوسرا اسٹیج ہے جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا اسٹیج اس آدمی کو ملتا ہے جس آدمی کا دل زندہ ہے۔ یاد رکھیں نفس امارہ تو گناہ کی طرف ابھارتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے آدمی گناہ کا عادی بن جائے تو یہ دل مردہ ہوتا ہے، نفس خبیثہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے جب انسان مرتا ہے تو جو فرشتے آتے ہیں 2 ورڈ یوز کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ تو آپ نے سنا ہی ہو۔ اسی طرح قرآن میں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اگر برا انسان مر رہا ہے، بری زندگی گزار کے مر رہا ہے، تو قرآن نے ان دونوں کو کوٹ کیا ہے کہ فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں اے خبیث نفس نکل جا تیرے بدن سے، تیری روح کو اب نکلنا۔ اور اگر آدمی اپنے نفس پر محنت کرتا ہے اور توبہ کر کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے یہ کوشش کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج توبہ کر لیا اب ہمیشہ کے لیے میں سیف ہو گیا، ایسا نہیں۔ گناہ سے بچنے کا ارادہ کیا، گناہ سے بچنے کی کوشش کی، زندگی بھر کوشش کرتے رہنا پڑے گا۔ ایسی توبہ کوئی ایسی ملغوبہ نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ کر لیں اب سیف ہو گئے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے اور زندگی بدلتا ہے تو اس کا نفس امارہ سے ایک اسٹیج آگے بڑھتا ہے اور نفس لوامہ بنتا ہے۔ نفس لوامہ کا معنی یہ ہے کہ اس کا نفس اس کے اندر اسے کوسنے لگتا، اسے طنز اور طعنہ کرنے لگتا، تو کیسا انسان بے شرم ہے، گناہ کرتے ہوئے بھی تجھے شرم نہیں آتی، نہ تجھے اللہ کا ڈر ہے، نہ تجھے گناہ کرتے وقت اللہ سے حیا آتی ہے، تجھے یہ خیال تک نہیں آتا اللہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو دل کی کیفیت ہے یہ نفس، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ جب تک نفس لوامہ ہے یہ زندگی کی علامت ہے۔ اور اگر آدمی گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور گناہ ہو جانے کے بعد دل شرمندہ نہیں ہو رہا ہے، پریشان نہیں ہو رہا ہے، توبہ کی طرف چل نہیں پا رہا ہے، تو دل یہ نفس خبیثہ بن چکا ہے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اور جب آدمی محنت کرتا ہے اور 1 سال 2 سال نہیں، 10 سال اپنے نفس کو لوامہ کے دور سے آگے بڑھاتا ہے، گناہ ہو رہے ہیں پھر توبہ کر رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے پھر معافی مانگ، کپڑے میلے ہو رہے ہیں پھر کپڑے دھو رہا ہے اور پھر اللہ کو پکار رہا ہے، یہ 10 سال محنت کرنے کے بعد کسی انسان کا نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ یہ جو نفس مطمئنہ ہے پیغمبر کا آلریڈی ہوتا ہے، عام انسان کو محنت کرنے سے ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ایک پیغمبر کو کہ نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کو ماڈل بننا ہے، مثالی نمونہ بننا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے محنت کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے
یہ کہا کرتے تھے کہ کبھی آدمی کو اپنی ذات کے بارے میں مطمئن نہیں رہنا چاہیے۔ وہ کتنے بڑے اعلیٰ درجے، علم کے اعلیٰ درجے کو پہنچے، تقوی کے اعلیٰ درجے کو پہنچے، کبھی اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں دو لفظ استعمال، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب معاف کرنے والا ہے، میرا رب رحم کرنے والا ہے۔ یہ غفور اور رحیم کی جو دو صفات کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اس پر علماء مفسرین نے کلام کیا۔ غفور کے لفظ سے کیا اشارہ ہے اور رحیم کے لفظ سے کیا اشارہ ہے؟ کہ کوئی آدمی کا نفس نفس امارہ پیدا بنتا ہے، وہ گناہ پر ابھارتا ہے، تو نفس امارہ کی تبدیلی توبہ کے ذریعے اللہ کے بارے میں امید رکھنا ہے، میرا اللہ معاف کرنے والا ہے، اسی لیے لفظ غفور کا استعمال ہوا۔ اور عربی زبان میں غفور بر وزن فعول مبالغے کا صیغہ کہلاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے انسان کا نفس بار بار گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، ویسے ہی انسان کا نفس بار بار توبہ کا ارادہ بھی کرتا ہے، اور جب کوئی آدمی بار بار توبہ کرتا ہے اللہ اسے بار بار معاف کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، ایک آدمی بار بار گناہ کرتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ اسے بار بار معاف کرتے ہیں۔ اس مضمون کو بتانے کے لیے لفظ غفور کا استعمال۔ ہم تراویح میں تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، مگر قرآن کا ایک ایک لفظ ٹہر ٹہر کر غور کرنا پڑتا ہے، بعد میں خدا کی مراد کو سمجھنا پڑتا ہے، اور پھر سارے مفسرین اس خدا کی مراد کو سمجھتے سمجھتے تھک جاتے ہیں، اور پھر یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو جاننے والا۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب معاف کرنے والا ہے اور بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب یہ جو رحم کا درجہ ہے، یہ رحم کا درجہ وہی ہے کہ انسان کا، جب انسان محنت کر کے نفس لوامہ سے آگے بڑھ جاتا ہے اور نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، یہ صرف اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ انسان کو اس پر کوئی اترانا نہیں چاہیے کہ اگر آدمی گناہ سے بچ رہا ہے اور پھر گناہ سے وہ دوری بھی اختیار کر لیا ہے اور اس کا نفس مطمئنہ بن گیا ہے، یہ انسان کا کمال نہیں، اللہ کی مہربانی۔ جیسے اللہ کی مہربانی انبیاء پر ہے کہ ان کے نفس کو اللہ نے نفس مطمئنہ بنایا، اگر کوئی آدمی محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے نفس کو نفس امارہ سے آگے بڑھا کر نفس لوامہ پر لایا، پھر نفس لوامہ سے آگے بڑھ کر نفس مطمئنہ تک پہنچا، یہ جو نفس مطمئنہ تک پہنچا ہے یہ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 53، جس میں ہم سب کو نصیحت کی گئی ہے کہ آدمی کو اپنی حقیقت سمجھنا پڑے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، وہ یہ کہ جب بادشاہ کے سامنے یہ ساری حقیقت آ گئی کہ یوسف پاک باز ہیں اور نیک انسان ہیں اور علم والے ہیں، تو ایک آرڈر بادشاہ نے جاری کیا کہ یوسف کو جیل خانے سے میرے پاس لایا جائے، میں انہیں اپنا خاص بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایبیلٹی کو پہچان کر کے اس کا استعمال کرنا، یہ گر بہت بڑی چیز ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو یہ چیز عطا کرے۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اچھے ٹیچر نہیں ملتے، اچھے امام نہیں ملتے، اچھے لوگ نہیں ملتے، سب کو ایسے ہی لوگ ہر زمانے میں ملتے ہیں۔ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو سمجھیں گے نہیں اور انسان کو پیار و محبت سے اس کا استعمال نہیں کریں گے، سوسائٹی میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کردار پر ذرا غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں جو کیپیبلٹی تھی، اس کا احساس وقت کے بادشاہ کو ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ آدمی تو کام کا ہے، کام والا اپنا ہوتا ہے، کام والے کو اپنا بنانا پڑتا ہے تب کام ہوتا ہے۔ فلما کلمہ، پھر حضرت یوسف کی اور بادشاہ کی گفتگو ہوئی۔ قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف اور بادشاہ کی گفتگو کیا ہوئی، البتہ تاریخی روایات میں اس کا ذکر ہے کہ جب بادشاہ کا قاصد لے کر کے حضرت یوسف کو محل میں آیا، اور حضرت یوسف اب محل میں آ رہے ہیں، کہاں؟ جیل خانہ،
اور اس سے پہلے کہاں مصر کا بازار جہاں حضرت یوسف بیچے جا رہے تھے، کہاں وہ کنواں جس میں ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، ان مراحل سے گزر کر اب شاہی محل تک پہنچے۔ ایک آدمی کو ہمیشہ اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو تاریخی روایات میں ہے کہ بادشاہ نے دعوت دی اور حضرت یوسف علیہ السلام اب دربار میں جا رہے ہیں، دعا کرتے کرتے جا رہے ہیں، غسل کر لیا، نئے کپڑے پہنے ہیں، دربار میں پہنچ رہے ہیں اور زبان پر دعائیہ الفاظ ہیں، حسبی ربی من دنیایا، میرے دنیا کے لیے میرا اللہ کافی۔ یعنی بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں مگر بادشاہ سے متاثر نہیں ہو رہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میرے رب کی مجھ پر مہربانی ہے، میرا رب میرے لیے دنیا کے اعتبار سے کافی ہے۔ وحسبی ربی من خلقہ، ساری مخلوق کے بدلے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ بادشاہ کی، یہ وزیروں مشیروں کی، یہ دربار شاہی کی، یہ اونچی مقام و منصب کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو میرے اللہ کی ضرورت ہے۔ عز جارہ، جو اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اللہ کے قریب رہتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ وجل ثناؤہ، اس کی تعریف سب سے بڑی ہے، ولا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت یوسف یہ الفاظ دیکھیے، الفاظ جو ہوتے ہیں وہ زبان سے نکلنے والے الفاظ دل کے ترجمان ہوتے ہیں، دل میں جو ہوتا ہے وہ زبان سے نکلتا ہے، تو دل سے دعائیں نکل رہی ہیں اور اندر آ گئے۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی زبانوں کا ماہر بنایا۔ یہ لینگویج بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے کئی زبانوں کا علم دیا تھا، عبرانی بھی جانتے تھے، اسی طرح عربی بھی جانتے تھے۔ جب بادشاہ کے پاس گئے، عربی میں سلام کیا، عبرانی زبان میں دعا کی، اور ان دونوں زبانوں کو اس زمانے کا ایجپٹ کا بادشاہ جانتا نہیں تھا۔ بعض روایتوں میں یہ بات بھی ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف سے مختلف زبانوں میں باتیں بھی کرنا شروع۔ ظاہر بات ہے بادشاہ میں بھی ایبلٹی ہوتی ہے، وہ بادشاہ بھی کئی زبانوں کو جانتا تھا۔ الگ الگ زبانوں میں وہ بادشاہ حضرت یوسف سے بات کرنے لگا، حضرت یوسف بادشاہ کی زبان میں جواب دینے لگا، اور مزید ایک دو زبانیں، عربی زبان، عبرانی زبان، حضرت یوسف نے جب سنائی، جو دونوں زبانیں بادشاہ کو نہیں آتی تھی، ظاہر ہے زبان بھی انسان کے مقام کو بتاتی۔ پھر شاہ مصر نے چاہا کہ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر آپ سے سنوں۔ پھر بہت لمبی گفتگو ہوئی، قرآن مجید نے تو اس کو نہیں بتایا، لیکن وہ گفتگو بڑی عجیب تھی کہ حضرت یوسف بیٹھے ہیں اور وقت کا بادشاہ بیٹھا ہے اور حیرت کے ساتھ ایک ایک معلومات لے رہا ہے، مشورہ لے رہا ہے کہ کیا حالات آنے والے۔ حضرت یوسف سمجھا رہے ہیں بہت نازک حالات آئیں، یعنی انسانیت پر جو آ رہے ہیں، یہ جو بادشاہوں کی رسپانسبلٹی سمجھا رہے ہیں، بڑوں کی ذمہ داریاں سمجھا رہے ہیں کہ آنے والے 7 سال تو اچھے ہیں، خوشحالی ہوگی، مگر 7 سال بہت نازک آئیں گے، بھوک مری ہوگی، انسانوں کی لاشیں مر سکتے ہیں، انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، اس لیے گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری۔ جب کووڈ-19 آیا تھا اور لاشوں کے لاشیں لگی تھیں، ان ڈیموکریسی چلانے والوں کو ذرا بھی ان کو احساس تک نہیں ہوا حکومتوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ ایک ہزاروں لاشیں پڑی۔ حضرت یوسف کا یہ واقعہ موجودہ زمانے میں اچھی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب مہاماری آ جائے، بادشاہوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی اور حکومت چلانے والوں کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ سب سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مشکل وقت میں ڈیل کیسے کیا جا سکتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا۔ حضرت یوسف نے اس موقع پر 2 باتیں کہی تھی کہ میں علم رکھتا ہوں، کسی چیز کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اس کا بھی مجھے نالج ہے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے ان انسانوں کو ان حالات سے آپ نکالنا چاہتے ہیں تو مجھے فائنانس منسٹر بنائیے۔ یہاں سے ایک الگ رول حضرت یوسف کا بنتا کہ انی اجعلنی علی خزائن الارض،
آپ مجھے فائنانس منسٹر بنائیے۔ اس وقت یہ فائنانس منسٹر جو ہوتا ہے، معیشت کسی بھی ملک، یہ جو ملک ترقی کرتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، اچھے کاروبار چلتے ہیں، مارکیٹ اچھے چل رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، یہ جو معیشت کا نظام سسٹم ہوتا ہے، یہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، کوئی وزارت نہیں چاہیے، اس وقت اگر انسانوں کو مصیبتوں سے بچانا ہے تو اس کی ذمہ داری فائنانس منسٹر کی ہے، آپ مجھے وہ ذمہ داری دیجیے۔ انی حفیظ، خزانے کی حفاظت کیسے کرنا ہے، خزانے کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں، اور علیم، کیا حالات میں کیا فیصلے لینا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ بعض مرتبہ یہ حکومت کے چلانے والوں کی معمولی فیصلے سے ہزاروں انسان پریشان ہو جاتے۔ آدمی آ کے 8 بجے ٹی وی میں بولتا ہے آج رات 12 بجے، کوئی کھیل ہے؟ اتنا بڑا ملک، 150 کروڑ انسانوں کی آبادیاں، اور آسانی سے یہ فیصلے لے، یہ تو بچوں کا ایک کھیل سا ہو گیا حکومت کا چلانا۔ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان انسانوں پر جب مسلمان حکمراں تھے تو کیسے فیصلے لیے جاتے تھے، اور وہ فیصلے کیسے ہوتے تھے، اور یہ ڈیموکریسی آنے کے بعد کیسے دنیا کے حالات بدلے ہیں، یہ قرآن مجید پڑھنے سے اس کا صحیح اندازہ ہو۔ وقت کا بادشاہ نے فوراً حضرت یوسف کو یہ ذمہ داری نہیں دی، تاریخ میں یہ بات ہے۔ حضرت یوسف نے تو یہ کہا کہ مجھے آپ فائنانس منسٹر بنا دیں، میں لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے بارے میں علم رکھتا ہوں۔ تو تاریخ میں ہے فوراً اس بادشاہ نے یہ بڑی ذمہ داری حضرت یوسف کو نہیں دی، اپنے دربار میں رکھا، دیکھتا رہا، حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ کرتا رہا۔ تاریخ میں ہے 1 سال گزرنے کے بعد جب وہ سارے حقائق سامنے آئے جو حضرت یوسف نے بتائے تھے، صرف حضرت یوسف کو اس نے فائنانس منسٹر نہیں بنایا، بلکہ یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ حقدار آدمی تو آپ ہیں، آپ بادشاہی بن جائیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، آدمی چھوٹے درجے کی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جس آدمی کے پاس کام ہوتا ہے، کام والا آدمی، عہدوں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کے سامنے 1 سال کے بعد اس نے صرف ان کو فائنانس منسٹر نہیں بنایا، بلکہ پوری بادشاہی کا سسٹم حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا تاریخی واقعات ہوئے، تو قرآن مجید نے اس کو بڑے پیارے انداز میں، ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے، قرآن نے اس کو ذکر کیا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے کس طرح یوسف کو ٹھکانہ بخشا۔ کوئی سوچ سکتا ہے آدمی، ایک غریب فیملی میں پیدا ہونے والا آدمی، مشکلات سے گزر کر کے، جیل خانے میں اپنی زندگی گزار کر کے وقت کا بادشاہ بن جائے؟ یاد رکھے یہ کوئی اتفاقی باتیں نہیں ہوتی، یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ آج جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ آج مسلمان مارے جا رہے ہیں، اللہ کے علم میں اچھی طرح ہے، مسلمانوں کا خون عام طور پر بہہ رہا ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کے منشے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف کو اس مقام پر اللہ نے پہنچایا۔ اللہ نے آگے یہ کہا یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ ٹھکانہ دیتا ہے، اللہ ٹھکانہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں یہ دے دیتے ہیں۔ پھر آگے ایک اصول بتایا، ولا نضیع اجر المحسنین، نیک کام، بھلے کام کرنے والوں کا اجر اور بدلہ ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہ دنیا میں مسلمانوں سے جو حکومتیں چھینی گئی، وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ ہم دینے والے نہیں بنے۔ یاد رکھیے جو قوم دیتی ہے اور دینے کا مزاج پیدا کرتی ہے، اللہ اسے بڑا بناتا ہے۔ ہم نے کیا، آج ہم دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ موبائل ہم نے دیا، کمپیوٹر ہم نے دیا، ہم تو بادشاہی کے زمانے میں عیاشیاں کرتے رہے، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے رہے، انہوں نے ہی اسلامی درسگاہوں سے سائنٹسٹ نکلتے گئے، حکیم اور طب نکلتے گئے، میڈیکل کالج انہوں نے اندلس کی مسلمانوں کی یونیورسٹیز سے حاصل کیا، اور وہ زمانہ ترکی کا خلافت عثمانیہ، یہ جو ارطغرل غازی ہے بہت مشہور ہے، اس زمانے میں قرطبہ، بخارا، سمرقند، یہ دنیا کی سب سے بڑی
مسلمانوں کی یونیورسٹیز تھی جہاں سے فائنانس منسٹر نکلتے تھے، جہاں سے عدالتوں کے جج نکلتے تھے، آج انہی مدرسوں سے ایک عالم کا نکلنا مشکل ہو گیا۔ یہی درسگاہیں تھی جہاں سے جالینوس اور بڑے بڑے حکماء اور اطباء نکلتے تھے۔ ہوا یہ کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یوروپ سے ایک آدمی ترکی آیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے واقعے سے ترکی کا ڈاؤن فال کیسے ہو۔ دنیا میں وہ قوم ترقی کرتی ہے جس کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم کا سمندر ہوتا ہے، جو دنیا کو دیتی ہے اور دنیا کو چلاتی ہے۔ خلافت عثمانیہ ہزاروں سال تک چلنے والی حکومت، اب وہ عیاشی میں اتنے آ گئے، علم میں نابلد بن گئے۔ ایک یوروپ کا آدمی ترکی آتا ہے، قسطنطنیہ، آج کل اسے استنبول کہتے ہیں، وہاں آتا ہے گھومنے کی غرض سے، اس کی گھڑی خراب ہو جاتی ہے، وہ ترکی میں گھومتا ہے، ایک آدمی بھی اسے نہیں ملتا کہ گھڑی درست کرنے والا، اسے ترکی میں ایک آدمی ملا۔ پھر واپس وہ اپنی گھڑی درست کرنے کے لیے یوروپ جاتا ہے، اور یوروپ اس لیے جاتا ہے اپنی معمولی گھڑی کو درست کرنے۔ یعنی مسلمان علم میں اتنے پیچھے ہو جائیں کہ گھڑی درست کرنے والا ان کے یہاں نہیں موجود، تو وہ ملک کیسے چلا سکتے؟ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائی کہ دیکھو آگے بھی ایسے ہی ہوگا، جس میں جو قوم محنت کرے گی، جو آگے بڑھے گی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو کام کرنے والوں کا دنیا میں رزلٹ ہے، آخرت میں کیا رزلٹ ہے؟ ایمان بھی رہے گا۔ دنیا میں محنت کریں گے، دنیا میں لیں گے، دنیا کے اقتدار میں لیں گے، اور دنیا کے ساتھ ایمان بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، آخرت کا اجر اور بدلہ یہ دنیا سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں حکومتیں مل جائیں، کامیابیاں مل جائیں، دولتیں مل جائیں، یہ تو تھوڑی وقفے کی چیز ہے۔ آخرت کی چیز اس سے بھی بہتر ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ایمان والے کون؟ وہ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله۔